اطلاقی لسانیات، اغراض و مقاصد۔ اس سبق میں آپ کو اطلاقی لسانیات کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ کو اطلاقی لسانیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ جدید لسانیات علم کا وہ شعبہ ہے جو زبان کا سائنسی مطالعہ زبان کے ہر سطح پر پیش کرتا ہے، جبکہ اس کی دوسری جانب اطلاقی لسانیات نے ایسے اصول اور ایسی تکنیکیں مرتب کی ہیں جن کے ذریعے لسانیات کے نظریاتی مباحث کا پیشہ ورانہ استعمال کیا جا سکے۔ زیر نظر سبق میں اطلاقی لسانیات کی تعریف، اس کی قسمیں اور اس کے دائرۂ عمل پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تمہید: اطلاقی لسانیات وہ طریقہ عمل ہے جو پیشہ ورانہ ضرورتوں کے لیے مشتمل زبان کو توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ یہ صرف لسانیات کی شاخ نہیں بلکہ ایک نیم خود مختار بین العلوم مطالعہ ہے جو سوشیالوجی، تعلیم، اینتھروپولوجی، ثقافتی مطالعہ اور نفسیات پر انحصار نہیں کرتا بلکہ انہیں تقویت پہنچاتا ہے۔ زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات چونکہ ایک سائنس ہے، اس وجہ سے لسانیاتی مطالعے میں دیگر سائنسی علوم کی طرح تنظیم، وضاحت، واقعیت، معروضیت اور خود اختیاری پائی جاتی ہے۔ لسانیات میں زبان کا مطالعہ زبان کے لیے ہی کیا جاتا ہے اور زبان ہی لسانیات کا بنیادی مواد اور موضوع ہے۔ لسانیات میں زبان کا مطالعہ بحیثیت زبان دو مخصوص زاویوں سے کیا جاتا ہے، جن کو تاریخی لسانیات یعنی ہسٹوریکل لنگوسٹکس اور توضیحی لسانیات یعنی ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کہا جاتا ہے۔ آپ لسانیات کی تفصیلات سے واقف ہیں کیونکہ آپ نے پچھلے اسباق میں ان کے متعلق جانکاری حاصل کی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں، تاریخی لسانیات کا براہ راست تعلق زبان کے آغاز، تشکیل اور عہد بعہد ارتقاء سے ہے۔ اس کو دو زمانی یعنی ڈائیکرونک مطالعہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ان تبدیلیوں کو موضوع بنایا جاتا ہے جو مختلف ادوار میں ایک زبان میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس توضیحی لسانیات میں کسی ایک دور یا کسی مخصوص عہد کی زبان کی موجودہ اور مقررہ حالت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسے زبان کا یک زمانی مطالعہ کہتے ہیں۔ صوتیاتی، فونیٹکس، علم الاصوات، فونالوجی، صرفیات، نحویات، معنیات اس کی 5 شاخیں ہیں۔ اطلاقی لسانیات ان معنوں میں لسانیات سے مختلف ہے کہ اس میں زبان کے ارتقائی سفر کا مطالعہ نہیں پیش کیا جاتا بلکہ علم لسانیات کا اطلاق دوسرے مروجہ علوم و فنون پر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اطلاقی لسانیات لسانیات کی وہ شاخ ہے جو علم لسانیات کا اطلاق دیگر مروجہ علوم و فنون پر کرتی ہے۔ تدریس زبان، علم اللغات، علم الترجمہ، اسلوبیات، ساختیات، رد تشکیل اطلاقی لسانیات کی وہ اہم شاخیں ہیں جن میں لسانیاتی مواد کا مطالعہ و تجزیہ خالص لسانیاتی نقطۂ نظر سے کیا جاتا ہے۔ اطلاعیات یا کمپیوٹر لسانیات۔ اطلاعیات یا برقیاتی لسانیات یا کمپیوٹر لسانیات اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے۔ زبانوں میں
کمپیوٹر کے استعمال کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے۔ جب ڈیوڈ پیکارڈ نے ہارورڈ سائنس سینٹر کے لیے پہلے ایسے تحقیقی آلات تیار کیے جو مخطوطہ شناسی کے لیے کارآمد تھے، اس کے فوراً بعد 3 بنیادی منصوبے وجود میں آئے۔ TLGI کی کلاسیکی یونانی ادب کی برقیاتی لائبریری تیار کی، اور پھر انہی نے 20ویں صدی کے اختتام تک اسے بازنطینی رومی دور تک وسیع کیا۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں پیکارڈ نے TLG اور دیگر ایسے ذخائر کے لیے ایسے لفظکاری کا نظام وضع کیا جو تحقیق کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اب TLG کی ویب سائٹ پر 20 نئے سافٹ ویئر موجود ہیں جو یونانی کے علاوہ لاطینی اور انگریزی کے لیے بھی مفید ہیں۔ برقیاتی تحقیق سے ایک نئی ثقافت وجود میں آ رہی ہے اور نئے طریقے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اینڈرسن اور کانوکا کی کتاب ای ریسرچ میتھڈز، اسٹریٹجیز اینڈ ایشوز میں حال ہی میں سامنے آئی ہے، جس میں برقیاتی تحقیق کے خاکے، منصوبے، تجویز کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں سب سے اہم بات برقیاتی تحقیق کے مستقبل پر تحریر کردہ باب ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں جغرافیہ اور زبان خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ نیٹ کی رفتار، معلومات اخذ کرنے کے متنوع طریقے اور معیاری قدر بے حد اہم ہے۔ 2007 میں ایک عالمی برقیاتی تحقیق کانفرنس آسٹریلیا میں منعقد ہوئی، جس میں امکانات اور اس کے عالمی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ 2008 میں تحقیق کی آزادانہ رسائی کے موضوع پر بھی ایک کانفرنس آسٹریلیا میں منعقد ہوئی۔ 30 اپریل 2009 سے ایک اور اہم کتاب سامنے آئی۔ یہ ہے نکولس ڈبلیو جان کورسکی کی مرتبہ ایک کتاب ای ریسرچ ٹرانسفارمیشن ان اسکالرلی پریکٹس۔ اس میں چند معاصر اہل علم نے مختلف ابواب تحریر کیے۔ ان کے مطابق برقیاتی تحقیق اب عمرانی علوم، انسانیت اور ادبیات میں بہت تیزی سے جڑیں پکڑ رہی ہے۔ علمیت اور اسکالرشپ کے انداز بدل رہے ہیں۔ پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں اردو اطلاعیات کا انسٹیٹیوٹ اس مسئلے کا بہتر حل پیش کرتا ہے۔ ہمیں اپنے مطالعے اور تحقیق پر اثر نو غور و فکر کرنا ہوگا۔ اردو قوائف گھر کو 9 کروڑ سے زائد الفاظ، مصروں، جملوں اور شعروں کا ذخیرہ جمع کرنا ہے۔ اس کے لیے پروگرامنگ درکار ہے، قوائف کاری چاہیے، منصوبے درکار ہیں۔ اسے پروگرامنگ کے لیے کمپیوٹر لنگوسٹکس یعنی کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس، کمپیوٹر لسانیات درکار ہے، جو خودکاریت کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ یہ سب کچھ انفرادی نہیں بلکہ ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنلائزڈ سطح پر ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر اردو اور اس کی تحقیق کا کوئی مستقبل نہیں اگر ہم اسے برقی لسانیات سے نہیں جوڑتے۔ اردو اور دیگر زبانوں کی کمپیوٹری قواعد کی تیاری اور تقابلی جدولیں، تذکیر و تانیث کی صورتیں اور امکانات، افعال اور مصادر کا تقابل، واحد جمع کے انداز، امالے کے مقامات، سابقے اور لاحقے جملوں کی ساخت، معروف اور مجہول یعنی ایکٹیو اور پیسیو جملوں کا
دوسری زبانوں سے موازنہ، سادہ جملے اور مرکب جملے کی تختی، جملوں کی تبدیلی کے اصول، صوت و حرف کا تغیر، اصطلاح سازی کے امکانات اور اصول وغیرہ۔ یعنی کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس اہم ادبی کلاسیکی ادبی متون کی برقیاتی تشکیل، اشاریوں، حوالوں اور حواشی کے ہمراہ قابل تحقیق قوائف کی تشکیل کے ساتھ آن لائن برقیاتی کتب خانوں، ای لائبریری کا قیام ہے۔ تحقیقی اسالیب، ریسرچ اسٹائلز پر معیاری سافٹ ویئر کی تیاری کے لیے بنیادی دستاویزات سازی۔ اردو اطلاعیات کے اس حوالے سے تیز تر ہونا ہوگا، مثلاً مشین پہ پڑھے جانے والے مواد، لفظ کاری کی مقدار میں اضافہ کرنا، قاموس اور انسائکلوپیڈیا، مقامات، افراد اور موضوعات کے حوالے سے قوائف میں وسعت ہونی چاہیے۔ جیسے ویکیپیڈیا ہے، اس میں 10 لاکھ مضامین ہیں، اس کا اردو ایڈیشن بھی آ چکا ہے، لیکن اس میں مقالات کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں۔ اس کے لیے گوگل کا اردو سرچ انجن بھی موجود ہے۔ OWL ویب انٹالوجی لینگویج، جسے قوائفیے بہت تیزی سے ابھر رہے ہیں۔ فرہنگ اصطلاحات جامعہ عثمانیہ کو مرتب کرتے وقت ان تمام مطبوعات سے استفادہ کیا گیا جو جامعہ عثمانیہ کے لیے لکھی گئی تھیں، ترجمے کی گئیں اور وہاں سے شائع ہوئیں۔ ان مطبوعات میں 122 کتابیں ایسی تھیں جن کے آخر میں فرہنگ اصطلاحات دی گئی تھیں۔ ان کتابوں کی فہرست اس کتاب کے آخر میں فہرست ماخذ کے عنوان سے شامل کر دی گئی تھی۔ اس فہرست کو ڈیوی کے اصول درجہ بندی کے مطابق ترتیب دیا گیا۔ بنیادی طور پر زیر نظر فرہنگ انہی اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ وہ رسائل جن میں مختلف علوم کے اصطلاحات الگ الگ شائع کی گئی تھیں، اس لیے شامل فہرست نہیں ہیں کہ یہ ساری اصطلاحات ان کتابوں سے اس مجموعے میں براہ راست شامل ہو گئی ہیں جن کی فرہنگوں کو الگ سے بھی شامل کر دیا گیا تھا۔ مثلاً جارج ڈبلیو پارکر کی علم حیات پر کتاب جب اردو میں ترجمہ کی گئی تو اصطلاحات کی فرہنگ اس کتاب کے آخر میں شامل کی گئی۔ بعد میں اس فرہنگ کو اصطلاحات حیات کے نام سے بھی شائع کیا گیا۔ میں نے براہ راست پارکر کی کتاب سے یہ اصطلاحات شامل کی ہیں اور اسی لیے فہرست ماخذ میں اس کا نام دیا گیا ہے۔ یہی صورت اور بہت سی کتابوں کی ہے۔ ایک کتاب کے آخر میں سائنس و ریاضی کی ترقیمات دی گئی تھیں، اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن فرہنگ اصطلاحات علمیہ کی تمام اصطلاحات جنہیں انجمن ترقی اردو ہند نے 1925 میں اورنگ آباد سے بابائے اردو مولوی عبدالحق مرحوم کی پیش لفظ کے ساتھ شائع کیا تھا، شامل کر لی گئی ہیں کہ یہ بھی شعبہ تالیف و ترجمہ دارالترجمہ کا کام تھا۔ اس طرح مجموعہ اصطلاحات شائع کردہ جامعہ عثمانیہ 1926 کی اصطلاحات بھی شائع کر لی گئی ہیں۔ اصطلاح سازی، اصطلاحیں دراصل اشارے ہیں جو خیالات کے مجموعے کی طرف ذہن کو منتقل کر دیتی ہیں، اور اصطلاح سازی ان اصطلاحوں کو وضع کرنے کا طریقہ ہے۔ تمام علوم کی اصطلاحات کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا ہے۔ علوم کے مخففات اصطلاح کے ساتھ قوسین میں دے دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اصطلاح مختلف علوم میں ایک ہی معنی میں مشتمل ہوتی ہے
تو وہ تمام علوم مخففات کی صورت میں اس اصطلاح کے ساتھ یکجا قوسین میں دے دیے جاتے ہیں۔ الفاظ کا املا جامع عثمانیہ کے روایت املا کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ جن الفاظ کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے وہ دونوں صورتیں اس مجموعے میں شامل کر دی جاتی ہیں تاکہ ورثے کی عکاسی ہو سکے۔ اشخاص، مقامات اور کیمیاتی مرکبات کے ناموں کو اردو میں ان کے تلفظ کی ادائیگی کے غرض سے اس مجموعے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ علم کے ہر شعبے کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں جو زبان اور اس شعبے کے رشتے کو واضح کرتی ہیں۔ اصطلاح سازی کی تمام تر توجہ اس شعبے کی علمی مباحث پر ہوتی ہے، جبکہ اس کی دوسری جانب لسانیات کی مدد سے اصطلاح سازی ایسے اصول اور ایسی تکنیکیں مرتب کرتی ہے جن کے ذریعے اس شعبے کی نظریاتی مباحث کو لسانی جامہ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصطلاح سازی کو اطلاقی لسانیات کا ایک اہم شعبہ مانا جاتا ہے۔ اسلوبیاتی تنقید، تاریخ لسانیات اور توضیحی لسانیات کے علاوہ لسانیات کی ایک اور شاخ اطلاقی لسانیات یعنی اپلائیڈ لنگوسٹکس بھی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کے ابتدائی نمونے روسی حیت پسندوں اور امریکہ میں نئے تنقیدی زاویہ نگاہ پیش کرنے والوں کے ہاں ضرور ملتے ہیں۔ البتہ اسلوبیاتی طریقۂ نقد کی باضابطہ ابتدا 1960 میں ٹامز سیباک کی تالیف اسٹائل ان لینگویج کی اشاعت کے بعد ہوتی ہے اور زبان کے تخلیقی امکانات لسانیاتی تجزیوں کے تحت کیا جانے لگا۔ اسلوبیات کو اسلوبیاتی تنقید اور لسانیاتی اسلوبیات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ادبی اسلوبیات سے ان معنوں میں مختلف ہے کہ یہ اطلاقی لسانیات کی ایک شاخ ہے اور اس کا انداز تجزیاتی ہے، جبکہ ادبی اسلوبیات کا تعلق ادبی تنقید سے ہے اور مزاج کے اعتبار سے یہ تشریحی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کا طریقہ کار کسی فن پارے کا لسانی تجزیے کے علاوہ اس کے اسلوبیاتی خصائص کے تعین بھی ہے۔ چونکہ اسلوبیاتی تنقید کسی فن پارے کا اسلوبیاتی تجزیہ کے ساتھ ساتھ اس کے اسلوبیاتی خصائص بھی تلاش کرتا ہے، اس وجہ سے یہ صحیح معنوں میں کسی ادیب یا شاعر کی تعین قدر میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ادبی زبان کے مطالعے کی شروعات اگرچہ اس صدی کی تیسری دہائی میں آئی ریچرڈز کے ذریعے ہوئی، البتہ اسلوبیاتی طریقۂ نقد کی ابتدا 1960 کے بعد ہی ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جن ناقدین نے اسلوبیاتی طریقۂ نقد کو عام کرنے میں پہل کی ان میں سیباک، روجر فاؤلر، اسٹیفن المن، انکوسٹ، ڈیوڈ کرسٹل کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اردو ادب میں نئی تنقید کا آغاز صحیح معنوں میں مغربی تنقید کے زیر اثر ہوا ہے اور جدید و قدیم ادبی سرمایہ کا جائزہ نفسیاتی، جمالیاتی، عمرانی تنقیدی نظریات کے تحت آیا۔ ان تنقیدی نظریات کے تحت سماجی حقائق، اقدار، مصنف کی ذاتی کوائف، فضا، ماحول کے تناظر میں ایک فن پارے کا جائزہ لیا جاتا تھا جس سے متن کی حیثیت ثانوی بن کر رہ گئی تھی اور ایک فن پارے کی اسلوبیاتی خصائص پر پردہ خفا میں رہ گئے تھے۔ اس کمی کو اب اسلوبیاتی طریقۂ نقد کے ذریعے حتی الامکان پورا کیا جانے لگا۔ اہم نکات:
اطلاقی لسانیات وہ طریقۂ عمل ہے جو پیشورانہ ضرورتوں کے لیے مشتمل زبان کو توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ یہ صرف لسانیات کی شاخ نہیں بلکہ ایک نیم خود مختار بین العلوم مطالعہ ہے۔ زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات چونکہ ایک سائنس ہے، اس وجہ سے لسانی مطالعے میں دیگر سائنسی علوم کی طرح تنظیم، وضاحت، واقعیت، معروضیت اور خود اختیاری پائی جاتی ہے۔ اطلاقی لسانیات ان معنوں میں لسانیات سے مختلف ہے کہ اس میں زبان کے ارتقائی سفر کا مطالعہ یا تو توضیحی مطالعہ نہیں پیش کرتا بلکہ علم لسانیات کا اطلاق دیگر مروجہ علوم و فنون پر کرتا ہے۔ اطلاقی لسانیات لسانیات کی وہ شاخ ہے جو علم لسانیات کا اطلاق دیگر مروجہ علوم و فنون پر کرتی ہے۔ تدریس زبان، علم اللغات، علم الترجمہ، اسلوبیات، ساختیات، رد تشکیل اطلاقی لسانیات کی اہم شاخیں ہیں جن میں لسانی مواد کا مطالعہ و تجزیہ خالص لسانیاتی نقطۂ نظر سے کیا جاتا ہے۔ اطلاعیات یا برقیاتی لسانیات اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے۔ اصطلاحیں دراصل اشارے ہیں جو خیال کے مجموعے کی طرف ذہن کو منتقل کر دیتی ہیں۔ اصطلاح سازی ان اصطلاحوں کو وضع کرنے کا طریقہ ہے۔ تمام علوم کی اصطلاحات کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا ہے۔ علوم کے مخففات اصطلاح کے ساتھ قوسین میں دے دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اصطلاح مختلف علوم میں ایک ہی معنی میں مشتمل ہوتی ہے تو وہ تمام علوم مخففات کی صورت میں اس اصطلاح کے ساتھ یکجا قوسین میں دے دیے جاتے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید کی ابتدائی نمونے روسی حیت پسندوں اور امریکہ میں نئے تنقیدی زاویہ نگاہ پیش کرنے والوں کے ہاں ملتے ہیں۔ اسلوبیاتی طریقۂ نقد کی باضابطہ ابتدا 1960 میں ٹامس اے سیباک کی تالیف اسٹائل ان لینگویج کی اشاعت کے بعد ہوتی ہے۔ خلاصہ: اطلاقی لسانیات وہ طریقۂ عمل ہے جو پیشورانہ ضرورتوں کے لیے مشتمل زبان کو توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ یہ صرف لسانیات کی شاخ نہیں بلکہ ایک نیم خود مختار بین العلوم مطالعہ ہے جو سوشالوجی، تعلیم، اینتھروپولوجی، ثقافتی مطالعہ اور نفسیات پر انحصار نہیں کرتا بلکہ انہیں تقویت پہنچاتا ہے۔ زبان کے سائنسی طریقۂ مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات چونکہ ایک سائنس ہے، اس وجہ سے لسانیاتی مطالعے میں دیگر سائنسی علوم کی طرح تنظیم، وضاحت، واقعیت، معروضیت اور خود اختیاری پائی جاتی ہے۔ لسانیات میں زبان کا مطالعہ زبان کے لیے ہی کیا جاتا ہے اور زبان ہی لسانیات کا بنیادی مواد اور موضوع ہے۔ لسانیات میں زبان کا مطالعہ بحیثیت زبان دو مخصوص زاویوں سے کیا جاتا ہے جن کو تاریخی لسانیات یعنی ہسٹوریکل لنگوسٹکس اور توضیحی لسانیات یعنی ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ آپ لسانیات کی تفصیلات سے واقف ہیں کیونکہ آپ نے پہلے کے اسباق میں ان کے متعلق جانکاری حاصل کی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں، تاریخی لسانیات کا براہ راست تعلق زبان کے آغاز،
تشکیل اور عہد بعہد ارتقاء سے ہے۔ اس کو دو زمانی یعنی ڈائیکرونک مطالعہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ان تبدیلیوں کو موضوع بنایا جاتا ہے جو مختلف ادوار میں ایک زبان میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ ان کے برعکس توضیحی لسانیات میں کسی ایک دور یا کسی ایک مخصوص عہد کی زبان کو موجودہ اور مقررہ حالت کے مطالعے کیا جاتا ہے۔ زبان کا یک زمانی سنکرونک مطالعہ کہتے ہیں۔ عضویاتی، علم الاصوات، صرفیات، نحویات اور معنیات اس کی 5 شاخیں ہیں۔ اطلاقی لسانیات ان معنوں میں لسانیات سے مختلف ہے کہ اس میں زبان کے ارتقائی سفر کا مطالعہ نہیں پیش کیا جاتا، بلکہ علم لسانیات کا اطلاق دیگر مروجہ علوم و فنون پر کیا جاتا ہے۔